السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ آج ڈینگی فیور کے حوالے سے ایک انفارمیشن یا آگہی آپ کو دی جائے گی، اس کی حقیقت کیا ہے اور اس سے بچاؤ کیسے ہو سکتا ہے، اور اگر کسی کو ہو جائے تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے۔ آج کل جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے پورے پاکستان میں عموماً اور پنجاب میں خاص طور پر لاہور میں ایک وبا کی سی کیفیت اختیار کر لی ہے، اور میڈیا میں بھی اس کو کوریج دی جا رہی ہے، خصوصاً ایسی چیزیں جیسے مرنے والوں کی تعداد اور کتنے نئے مریضوں میں اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے عوام میں ایک اضطراب اور بے چینی پھیل رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام کو ایجوکیٹ کیا جائے اور ان کی صحیح رہنمائی کی جائے، تاکہ نہ صرف اس مرض پر قابو پایا جا سکے بلکہ انسانیت کی خدمت و بھلائی کے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک طرف لوگوں کو رب سے جوڑا جائے اور دوسری طرف اللہ کی رضا اور آخرت کا اجر سمیٹا جائے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے بیماری اور مصائب کا آنا فطری ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو ان تمام مواقع پر ہمارا طرز عمل دراصل اللہ کی نظر میں ہم کو کامیاب یا ناکام بناتا ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے پریشانی اور اضطراب کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ اس کے بارے میں صحیح انفارمیشن نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، رہنمائی نہیں ہے، اور دوسری یہ کہ عمومی طور پر اللہ سے دوری، ایمان کی کمی اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ وجہ ہیں۔ تو آئیے آج کے سیشن میں پہلے ڈینگی بخار کے حوالے سے صحیح معلومات سے آگہی حاصل کرتے ہیں اور پھر اس سے بچاؤ اور علاج کے حوالے سے کچھ مفید معلومات کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ ڈینگی فیور از این illness caused by infection، یعنی یہ جو ایک بیماری ہے یہ ایک انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے جو ایک وائرل انفیکشن ہے، اور یہ ٹرانسمٹ ہوتی ہے ایک مخصوص قسم کے مچھر سے جس کا نام ہے ایڈیز ایجپٹائی ماسکیٹو۔ آپ نے شاید دیکھا بھی ہوگا اس قسم کا مچھر، یہ کچھ تھوڑا سا بڑے سائز کا ہوتا ہے اور اس کے سپاٹس ہوتے ہیں۔ اس کے جو خاص فیچرز ہیں وہ یہ ہیں کہ بلیک اینڈ وائٹ سٹرائپس ہیں اس کی لیگز پر اور باڈی پر، اور دوسری اس کی خصوصیت کہ وہ بائٹ کرتا ہے ڈے ٹائم میں، اور خصوصاً سن رائز کے 2 گھنٹے کے بعد اور اسی طرح سن سیٹ سے پہلے۔ تو یہ مارننگ اور ایوننگ کا اس کا جو ہے نا زیادہ تر جو حملہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اور پھر تیسری اس کی صفت یہ ہے کہ یہ صاف پانی میں بریڈ کرتا ہے، اور یعنی صاف پانی جو کھڑا رہتا ہے چند روز، اس میں اس کی جو بریڈنگ سائیکل ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اور بات یہ کہ جیسے آپ نے بھی پڑھا سورۃ البقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے بعودہ کہا ہے مچھر کو، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها۔ تو بہرحال یہ فیمیل جو ماسکیٹو ہے یہ بلڈ سک کرتی ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ فیمیل جو ہے اس کے یوزلی پوری لائف سپین جو ہے وہ 14 to 21 ڈیز کا ہوتا ہے، جس میں تقریباً یہ 300 ایگز لے کر دیتی ہے۔ اصل میں مچھر جو ہے یہ ایک کیریئر ہے۔ کس طرح سے یہ انسانوں کو لگتی ہے بیماری، پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس کا لائف سائیکل کس طرح کتنے دن کا ہے۔ جیسے مچھر نے انڈے دیے، وہ 2 یا 3 دن کے بعد لاروے میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور 4 to 5 ڈیز کے بعد لاروے پیوپا میں چینج ہو جاتا ہے، اور پیوپے سے پھر 1-2 دن میں یہ مچھر جو ہے وہ پورا کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اور یہ صاف پانی جو کہ کھڑا ہوتا ہے اس میں یہ بریڈنگ ہوتی ہے۔ اب انسانوں کو یہ کیسے بیماری ٹرانسمٹ ہوتی ہے کہ پہلے یہ مچھر کسی انفیکٹڈ انسان کو کاٹتا ہے، مثلا جس کے اندر یہ وائرس موجود ہے یا جو بیمار ہے اس کو کاٹنے کے بعد یہ کیریئر بن جاتا ہے، یعنی مچھر کے اندر اب وہ وائرس آ جاتا ہے۔ پھر جب یہ مچھر کسی صحت مند انسان کو کاٹتا ہے تو اس کو
یہ بیماری ہو سکتی ہے. بعض لوگوں کا امیون سسٹم یا دفاعی نظام جو ہے اندر ہمارے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے, تو ان کو معمولی یا ہلکی بیماری ہوتی ہے یا بعض دفعہ وہ بچ بھی جاتے ہیں. اور جن کا امیونٹی سسٹم جو ہے وہ ذرا اسٹرانگ نہیں ہوتا, ویک ہوتا ہے, ان کو زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ اس بیماری سے متاثر ہوں زیادہ. پھر اسی طرح اس کی قسمیں ہیں, یعنی یہ جو فیور ہوتا ہے ڈینگی, اس میں ایک تو ریگولر ڈینگو فیور ہے اور دوسرا جو ہے اس کی ایک خونی قسم ہے جس کو کہہ سکتے ہیں ہیمریجک فیور. اور یہ ان بیماریوں میں سے یہ دو جو چیزیں ہیں, یعنی جو مچھر کے ذریعے سے وائرس پھیلتا ہے اس میں یہ سب سے کامن یہ ہے ڈینگی فیور, اور اس کی دوسری ٹائپ جو ہے جو ہیمریجک فیور ہے. اور اٹ کین بی فیٹل, اگرچہ اس کا جو ریٹ ہے وہ بہت لو ہے, کوئی ضروری نہیں کہ جس کو انفیکشن ہو وہ مر جائے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, انشاءاللہ اللہ تعالی شفا دینے والے. پریولنس یعنی دنیا میں یہ کہاں پر, کن کن علاقوں میں, کن ملکوں میں, کن جگہوں پر زیادہ اس کی کیسز ہوتے ہیں. پورے دنیا کے نقشے میں آپ گلوب پہ دیکھیں تو جو ایکویٹر ہے جو تقریباً سینٹر میں ہے زمین کے, اس کے ارد گرد جو ممالک پائے جاتے ہیں, جیسے ساؤتھ امریکہ ہے, میکسیکو ہے, پھر یہ افریقن کنٹریز ہیں, پھر رائٹ سائڈ پہ کچھ ایشین کنٹریز ہیں. تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ صرف انہی میں ہی ہو, بلکہ ریسنٹلی کیریبین کے علاقوں سے بھی اس کی رپورٹس آئی ہیں آؤٹ بریکس کی, اور اسی طرح کیوبا سے اور سینٹرل امریکہ سے, اور اسی طرح جو ٹورسٹ سنگاپور سے اور ویسٹ انڈیز سے اور مڈل ایسٹ سے آئے ہیں ان میں بھی یہ پایا گیا ہے. تو یہ صرف پاکستان ہی میں نہیں بلکہ دنیا کے کئی اور ممالک میں بھی اس کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. اب اس کے سائنز اور سمٹمز کیا ہیں, یعنی کہ کس طرح سے پہچانا جائے گا کہ کسی کو ڈینگو فیور ہے. ایک تو یہ کہ کچھ ایسے سائنز یا ایسی علامات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے پتہ چل جاتا ہے یا ڈاکٹر سسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کو یہ فیور ہو گیا ہے. اب سمٹمز میں جو مین ہے وہ یہ کہ بخار بہت تیز ہوتا ہے اس میں, اس کے ساتھ سر درد ہوتا ہے, اور آنکھوں کے پیچھے بہت سویئر پین ہوتا ہے, اور اسی طرح مسلز میں اور بونز میں بہت پین ہوتا ہے, اور خصوصاً جوائنٹس میں. جوڑ جو ہیں ہمارے تقریباً تمام جوڑوں میں شدید درد ہوتی ہے. اس کے علاوہ اسکن کے اوپر ریش بھی ہو سکتا ہے, یعنی ریڈ ریش ہو جاتا ہے, اور اسی طرح بیک میں بھی درد ہوتی ہے. تو اگر یہ تین چیزیں پائی جائیں, جیسے فیور ہے, ہیڈ ایک ہے اور اس کے ساتھ ریش ہے, تو یہ ایک ٹرائیڈ ہے. اس پر ڈاکٹر سسپیکٹ کر سکتا ہے کہ اس پیشنٹ کو ڈینگو فیور ہے. پھر وہ کیا کرے گا, اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کرائے گا, اور اس کا بلڈ ٹیسٹ سے پھر کنفرم ہو جائے گا کہ اس کو یہی بیماری ہے. اور اس کی کچھ سٹیجز ہیں بیماری کی, یعنی فوراً ہی مچھر کے کاٹنے سے علامات ظاہر نہیں ہوتی بلکہ کچھ ٹائم لگتا ہے. اس میں یہ ہے کہ پہلے فیور ہوتا ہے, ہیڈ ایک ہوتی ہے, اور یہ سب چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں. پھر اسی طرح یہ کہ اگر اس کی کریٹیکل فیز ہو جائے, یعنی کہ یہ کمپلیکیٹ ہو جائے یا اس کی بیماری یعنی اس کی صورتحال جو ہے خراب ہو جائے, تو اس صورت میں پھر شوک یا جس کو کہتے ہیں سرکولیٹری فیلئر, بلڈ پریشر جس میں بہت لو ہو جاتا ہے, اور ہاتھ پاؤں ٹانگیں بازو کا ٹیمپریچر بہت لو ہو جاتا ہے, اور جبکہ جسم پیٹ وغیرہ جو ہے وہ گرم ہی ہوتا ہے لیکن ایکسٹریمیٹیز ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. اور اسی طرح لنگس کے ارد گرد جو ہماری جھلی ہے اس میں پانی پڑ سکتا ہے یا پیٹ میں پانی پڑ سکتا ہے. اسی طرح بلیڈنگ مختلف مقامات پر ہونی شروع ہو جاتی ہے. بیسیکلی اس میں جو بلڈ ہے اس کے اندر جو مخصوص پلیٹلیٹس ہیں جو کہ ہمارے بلڈ کو کلاٹنگ میں مدد دیتے ہیں یا بلڈ کو تھک رکھتے ہیں, اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے, تو جس کی وجہ سے زیادہ سیریس ہو جاتی ہے. اور اگر ہیمریجک فیور دیکھیں ہم, ڈینگو ہیمریجک فیور جس کو میں نے کہا خونی قسم جو ہے اس کی, اس میں پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے, اور مختلف مقامات پر اسکن کے نیچے اور اندر بھی اعضاء میں بلیڈنگ ہو جاتی ہے, اور شوک یا سرکولیٹری کولیپس ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اس میں مسوڑوں سے خون آنا, یا اسی طرح یہ کہ پخانے کے ذریعے سے خون کا آنا جس کی نشانی یہ ہے کہ کالے رنگ کا سٹول پاس ہوتا ہے, اور اسی طرح نمونیا بھی ہو سکتا ہے, اور اسی طرح ہارٹ کی انفلیمیشن بھی ہو سکتی ہے. تو یہ جو خونی قسم ہے یا ہیمریجک فیور جو ہے ڈینگی کا, یہ عام طور پر 10 سال سے کم عمر کے بچوں میں
جو ہے وہ زیادہ دیکھا گیا ہے. اب یہ ہے کہ اس کا پروگنوسس کیا ہے، یعنی کہ یہ کس طرح سے اس سے اگر کسی کو ہو جائے اور ٹریٹمنٹ کی جائے یا نہ کی جائے تو اس صورت میں کیا مریض کی حالت ہوگی. لیس دین 1% کیسز میں یہ فیٹل ہوتا ہے، یعنی کہ جان لیوا ہے صرف 1% سے کم لوگوں میں، ٹھیک ہے، جن کو انفیکشن ہوتی ہے. اور اسی طرح یہ کہ ایکیوٹ فیز جو ہے وہ تقریباً 1 سے 2 ہفتے رہتا ہے، اس کے بعد بہتری شروع ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ بہت کمزوری ہو جاتی ہے جسم میں. اور اگر ٹریٹمنٹ کیا جائے، یعنی اس کی دیکھ بھال کی جائے مریض کی صحیح طریقے پر، تو جو مورٹیلٹی ہے یعنی کہ جو مر جاتے ہیں وہ 2.5% ہے. اور اگر بالکل ہی نہ دیکھا جائے، ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے، تو پھر یہ بڑھ جاتی ہے، مورٹیلٹی 20% تک جا سکتی ہے. اور زیادہ تر ڈیتھس جو ہیں وہ بچوں میں، اور خاص طور پر 1 سال سے کم عمر کے بچوں میں خدا نخواستہ ہو جائے تو وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اب یہ کہ بچاؤ جو ہے وہ ہمیشہ کیور سے یا علاج سے بہتر ہوتا ہے. پریونشن از بیٹر دین کیور. تو اس کو کس طرح سے پریونٹ کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو کنٹرول کریں گے اور دوسرا اس کو اریڈیکیٹ کریں گے. کنٹرول میں مچھر کی جہاں پر افزائش ہوتی ہے جس پانی میں، اس کو روکا جائے. اور نمبر 2، مچھروں کی بائٹس یعنی مچھروں کے کاٹنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے. تو جہاں تک بریڈنگ کا تعلق ہے تو اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیونکہ جو صاف پانی کے اوپر اس کی افزائش ہوتی ہے، تو جہاں پہ پانی کھڑا رہتا ہے ہمارے گھروں میں یا باہر کہیں بھی، گملے ہیں یا روم کولرز ہیں یا اسی طرح اور پاٹس ہیں، ٹبز، بالٹیاں، کوئی بھی چیز جہاں پر پانی کھڑا ہو اس پانی کو ریموو کر دیں تاکہ کوئی چانس ہی نہ رہے کہ مچھر افزائش اس کی ہو سکے. تو جیسے ویزز ہیں گھر میں تو آلٹرنیٹ ڈیز پر ان کا پانی ضرور چینج کریں. اسی طرح فلاور پاٹ کی جو پلیٹس ہیں ان کو آلٹرنیٹ ڈیز پہ ضرور جو ہے وہ پانی ان کا گرائیں. زیادہ دیر پانی کھڑا نہیں رہنے دینا چاہیے. اسی طرح بالٹیاں اور اسی طرح کے جو پینز وغیرہ جہاں پہ جن میں اوپن پانی جو ہے وہ پڑا رہتا ہے، اور اسی طرح یہ جو ٹوائلٹس ہیں ان میں بھی پانی ہوتا ہے، تو ان کو بھی ڈھک کے رکھا جائے تاکہ یہاں بھی مچھر کی، خاص طور پر اگر گھر سے باہر جا رہے ہوں کچھ دنوں کے لیے تو یہ احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کریں. اسی طرح گاربیج یا لٹرنگ جو ہے اس سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ جو ہم یہ پیپر کپس یا پلیٹس یا اس طرح کی چیزیں جو پھینک دیتے ہیں گاربیج کینز میں، تو بعض دفعہ بارش ہوتی ہے اور وہ بارش کا پانی اکٹھا ہو جاتا ہے ان جگہوں پر، اور وہاں پر بھی یہ بریڈنگ پلیسز بن سکتی ہیں. تو لٹرنگ نہیں کریں اور کینز کو بھی باقاعدگی سے صاف کرایا جائے تاکہ ڈسٹ بنز وغیرہ بھی جو ہیں وہ صاف رہیں. پھر اسی طرح اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے اپنے ارد گرد، اپنی فیملی میں، فرینڈز میں، نیبرز میں، کہ وہ بھی ایسا ہی کریں تاکہ پورے ماحول میں جہاں جہاں مچھروں کی افزائش کے مقامات ہوں ان کو ختم کیا جا سکے. اب ماسکیٹو بائٹ سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اب یہ ہے کہ جب باہر جائیں خصوصاً صبح اور شام کے اوقات میں، کیونکہ یہ مچھر دن میں کاٹتا ہے، اور خاص طور پر جیسے میں نے بتایا سن رائز کے بعد اور اس کے بعد شام میں، ڈان اینڈ ڈسک کے اوپر اس کے خاص حملہ ہوتا ہے. تو ماسکیٹو ریپیلنٹس، لوشن، اسپریز وغیرہ ہم باڈی کے جیسے ہاتھوں وغیرہ پہ جو ایکسپوز جو پارٹس ہیں ان پہ لگا سکتے ہیں. اور اسی طرح یہ کہ خصوصاً بچے اور بوڑھے جن کو زیادہ جو ولنریبل ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سن رائز کے 2 گھنٹے بعد تک اور سن سیٹ سے پہلے یہ گھروں کے اندر رہیں. اسی طرح یہ کہ ڈریس میں فل سلیو کی شرٹس اور ٹراؤزرز بچوں میں بھی اس کا استعمال کیا جائے تاکہ مچھروں کے کاٹنے کے جو باڈی پارٹس ہیں کم سے کم ایکسپوزڈ ہوں. اور اسی طرح سوتے میں مچھردانی کا استعمال، خصوصاً جن علاقوں میں مچھر زیادہ ہیں اور پھیلی ہوئی بیماری وہاں پر تو نیٹس میں سونا چاہیے. اور اسی طرح یہ کہ اگر کسی کو ہو جائے یہ بیماری، اور اسی طرح جیسے میں نے بتایا تھا ایریڈیکیشن، تو ایریڈیکیشن میں سپریز ہوتے ہیں، آپ گھروں میں بھی مچھر مار ادویات ہیں جو وہ کریں. اسی طرح بریڈنگ پلیسز جو ہیں وہاں پر، اور یہ یاد رکھیں کہ جو صحیح والے ہونے چاہیے، جینوئن مچھر مار. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ مٹی کے تیل میں کچھ ملا کے وہ کر دیتے ہیں جو کہ مچھر پوری طرح مرتے نہیں اور بلکہ اس کے برعکس ان کی ریزسٹنس اور ہائی ہو جاتی ہے.
اور مطلب اس کو جو ریزسٹ کر جاتے ہیں وہ پھر زیادہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، تو مچھروں کو مر جانا چاہیے اس دوائی سے، ایسی دوائی ہونی چاہیے. پھر اسی طرح اگر ہو جائے کسی کو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پینک نہیں ہونا، بلکہ اس کو سکون، ریسٹ دیں، ایڈیکویٹ بیڈ ریسٹ. پھر فلوئڈ انٹیک جو ہے وہ کافی رکھیں، اس میں پانی کے علاوہ سوپس ہیں، جوسز ہیں اور اس طرح کی لیکوڈ جو ہیں وہ دیتے رہیں تاکہ مریض کو ریکوری میں آسانی ہو. پھر اسی طرح بخار جب اس میں بہت تیز ہوتا ہے تو ڈاکٹرز یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ان کو ایسپرین یا بروفن یہ نہ دی جائے، کیونکہ یہ بلڈ کو تھن کرتی ہے، اسپیشلی ایسپرین جو ہے، اور اس میں آلریڈی بلڈ کی ٹینڈنسی جو ہے وہ ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ جگہ جگہ پر خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ دوائی نہیں دینی چاہیے، بلکہ اس کی بجائے بخار کو کم کرنے کے لیے پیراسیٹامول کا استعمال کرنا چاہیے. اور یہ بھی بہت زیادہ نہیں، یعنی پورے دن میں ایک ایڈلٹ کو 4 گرام سے زیادہ نہیں لینی چاہیے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح تیز بخار میں جیسے ہم اسپونجنگ کرتے ہیں، اور اس میں پانی بہت ٹھنڈا نہ ہو بلکہ ٹیپڈ واٹر ہو جس میں آپ اسپونجنگ کریں. اسپونجنگ پتہ ہے نا کیا ہوتی ہے؟ پٹیاں جسے کہتے ہیں، بخار میں ڈبو کے پانی میں پٹیاں وہ رکھیں ہاتھوں کے اوپر، ماتھے کے اوپر، بازو پہ، اسی طرح پاؤں پہ. اس سے بخار لو ہو جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار جب ہوتا تھا تو خاص طور پر اس بیماری میں جس میں آپ نے وفات پائی، تو اس میں آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ مجھ پر 7 مشکیزیں پانی کے بہاؤ. تو بہت تیز فیور میں بات بھی لے سکتے ہیں. اور اسی طرح خاص طور پہ جو لوگ بیمار ہو گئے ہیں ان کو ضرور مچھردانی میں سونا چاہیے، اس لیے کہ ان کو مچھر کاٹے گا تو وہ اور ہیلدی لوگوں کو انفیکٹ کرے گا. تو آپ نے دیکھا ہوگا آج کل تصویروں میں، اخباروں میں، جو ہاسپٹلز ہیں وہاں پر بھی نیٹس لگے ہوئے ہیں بیڈز کے اوپر، دیکھا ہے نا. تو ان کو مچھردانی میں سونا چاہیے. اور اسی طرح اینٹی بایوٹکس اس میں ریکوائرڈ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ وائرل انفیکشن ہے اور اینٹی بایوٹکس جو ہے وہ بیکٹیریا کو کل کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس کو بھی نہیں لینا چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ بیماری ایسی ہے کہ اس میں ابھی تک کوئی اس کی نہ تو علاج دریافت ہوا ہے، ایلوپیتھی کی بات کریں، اور نہ ہی یہ کہ کوئی ویکسین ایسی ایجاد ہوئی ہے کہ جو اس کے خلاف بندے کو مدافعت دے. تو بہرحال ویکسین کے لیے کوششیں جاری ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید 2015 تک اس کی ویکسین اویلیبل ہو جائے، ریسرچ ہو رہی ہے. لیکن ایلوپیتھی کے علاوہ کچھ ایسے گھریلو آپ کہہ سکتے ہیں علاج یا ماہر حکیم ہیں، اسی طرح ہومیوپیتھ ہیں، انہوں نے کچھ چیزیں ضرور اس کے لیے ریکمینڈ کی ہیں. ایک پمفلٹ تیار ہو رہا ہے الحمدللہ اس پر، تو انشاءاللہ جب وہ تیار ہو جائے گا تو آپ سب لوگ اس کو لیجئے گا. اس میں یہ ساری جو ہیں چیزیں دی گئی ہیں. میں لیکن آپ کو موٹی موٹی بتا دیتی ہوں کہ اس میں پپیتے کے پتوں کا رس کھانے کے 2 چمچے صبح و شام پینے سے پلیٹلیٹس کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے. پلیٹلیٹس یعنی کہ وہ خون کے سیلز ہیں جو کہ بلڈ کو کلوٹنگ میں مدد دیتے ہیں اور اس کو تھک رکھتے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور یہ بتایا گیا ہے کہ سیب کے جوس میں لیموں کے چند قطرے ملا کر پینے سے بھی پلیٹلیٹس کی تعداد میں اضافہ، کیونکہ پلیٹلیٹس جب کم ہو جاتی ہیں تو پھر جو بلیڈنگ ہوتی ہے وہ رکتی نہیں ہے. تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ پلیٹلیٹس کی تعداد میں اضافہ کیا جائے. اور جب مریض ہاسپٹل میں بھی زیادہ سیریس ہو جاتے ہیں تو ان کو آپ نے دیکھا ہوگا یا خون لگاتے ہیں یا پلیٹلیٹس کو خون سے الگ کر کے بھی ایک مشین ہوتی ہے، الگ کر کے بھی دیا جاتا ہے. خون کے اندر ان کی پلیٹلیٹس ڈالی جاتی ہیں مزید تاکہ ان کی پلیٹلیٹس میں اضافہ ہو جائے. اسی طرح وٹامن سی ہے جو کہ ویسے بھی ہر بیماری سے بچاؤ کے لیے، تحفظ کے لیے بہت اچھا ہے. اس میں یہ ہے کہ 1000 ملی گرام روزانہ لیں، اور لیمو اس کا بہترین قدرتی ذریعہ ہے. اور اس کے علاوہ سیاہ توت یعنی بیریز کا بھی استعمال اس میں اچھا ہے. اسی طرح رائل جیلی جو کہ شہد کی مکھی کے چھتے سے نکلتا ہے، اس سے قوت مدافعت بھی بڑھتی ہے. لیکن اگر خطرناک علامات ظاہر ہو جائیں، جیسا میں نے بتایا کہ بخار بہت تیز ہے اور وہ نیچے نہیں آ رہا، یا اسی طرح ریش اپیئر ہو جائے یا ہیمریجز ہونے لگیں باڈی پر مختلف جگہوں پر، جیسے اب کہتے ہیں دھبے دھبے بن جائیں، تو ضرور ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا جائے. کیونکہ بہرحال اس وقت اس کو ہو سکتا ہے بلڈ کی ضرورت ہو، یا شوق میں چلا جائے تو اس کو پھر انٹراوینس فلوئڈز چاہیے ہوتے ہیں، ڈرپ لگنی چاہیے اس کو. پھر اسی طرح جو بھی کمپلیکیشن ہوگی اس کا سمپٹومیٹک علاج ہاسپٹل میں ہو سکتا ہے، یعنی جو بھی تکلیف
بڑھ جاتی ہے پھر اس کے مطابق اس کا علاج جو ہے وہ ہسپتالوں میں فوراً کیا جاتا ہے. اور اسی طرح یہ کہ پینک نہیں ہونا چاہیے کہ ہر کوئی اپنا ٹیسٹ کرانے کے لیے چل پڑے. آج کل میں نے سنا ہے, کل ہی میرے کچھ گیسٹ آئے ہوئے تھے لاہور سے, وہ بتا رہے تھے کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمارا ڈینگی کا ٹیسٹ ہو جائے. تو وہ ٹیسٹ تو اس کے لیے ریکمینڈڈ ہے جس کے اندر کچھ علامات پائی جائیں, پھر وہ ٹیسٹ کرائے کہ کیا واقعی یہ ہے, کیونکہ ہر کوئی ہیلدی انسان کو ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر اسی طرح یہ کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی الشافی ہیں اور اسی سے ہیلپ مانگنی چاہیے. تو جیسے میں سمجھتی ہوں کہ حفاظتی اقدامات میں جیسے ہم بہت ساری باتیں کی ہیں, اسی طرح حفاظتی اقدامات میں صبح و شام کی دعائیں ہیں, حفاظت کی دعائیں ہیں, یہ ضرور پڑھنی چاہیے. اور اسی طرح اگر کوئی بیمار ہو جائے تو پھر دعا ہے, نماز ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. کوئی بھی مشکل آئے تو اس میں یہی 2 ہتھیار ہیں مومن کے. دعائیں مانگی جائیں, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی فرض نمازوں کی پابندی بھی کی جائے, اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کیا جائے, اور اس کے ساتھ صبر سے کام لیا جائے. کیونکہ واویلا مچانے سے یا شور شرابہ کرنے سے بیماری تو کم یا ختم نہیں ہوتی, لیکن ہو سکتا ہے کہ ہماری اس قسم کے رویے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں. تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے اور ہم آخرت میں بھی بہترین اجر پا سکیں. اور اسی طرح جو مریض ہیں ان کی عیادت کرنا اور ان کو جا کے دیکھنا, ان کی بیمار پرسی کرنا, یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. تو اس سے بھی اجر و ثواب سمیٹا جا سکتا ہے, اور ان کو آپ مزید گائیڈ بھی کر سکتے ہیں. عیادت میں آپ ان کو رہنمائی کر سکتی ہیں, ان کو صبر کی تلقین کر سکتے ہیں, ان کو کوئی اچھی بات بتا سکتے ہیں, اور ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بھوکے کو کھانا کھلاؤ, بیمار کی عیادت کرو, اور قیدی کو چھڑاؤ. صحیح بخاری. اسی طرح اور بھی احادیث ہم کو ملتی ہیں جس میں عیادت کی بہت زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے. تو مریض کے لیے دعائیہ کلمات کہیں جب جائیں اس کی عیادت کو, مثلا اللہم عافیہ, اگر کوئی عورت ہے تو عافیہا کہہ سکتے ہیں, اللہم اشفیہ یا اشفیہا. اسی طرح لا بأس طہور انشاء اللہ. اور اس کے علاوہ ایک دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے کہ اگر کسی مریض کے سرہانے اس کو 7 times 7 بار پڑھا جائے تو اس کو ضرور شفا ہو جائے گی, الا یہ کہ اس کی موت ہی آ گئی ہو. تو وہ دعا کیا ہے, اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اور اسی طرح بیماری میں مبتلا شخص کو دیکھ کر یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے, الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. تو اسی طرح یہ کہ مزید انفارمیشن آپ حاصل کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہ جینوئن چیز جو ہے اس کو آگے بھیجا جائے. آج کل بہت ٹیکسٹ میسیجز آ رہے ہیں, میلز آ رہی ہیں, لیکن ان کی کیا اوتھینٹسٹی ہے, یہ جب تک آپ ویریفائی نہ کر لیں اس کو آگے مت بھیجیں. ٹھیک ہے. یہ پمفلٹ جو ہے اس میں الحمدللہ اوتھینٹک چیزیں ہی ڈالی گئی ہیں. اس میں مزید احتیاطی تدابیر میں یہ لکھا گیا ہے کہ کافور گھر کی مختلف جگہوں پر رکھیں, یا پھر یہ کہ کسی تیل یا کریم میں شامل کر کے جسم پر لگائیں تو مچھر قریب نہیں آئیں گے. اسی طرح لیمن گراس اور نیاز بو, یہ 2 پودے ہیں, ان کے گملے گھر کے مختلف حصوں میں رکھے جائیں تو یہ بھی مچھروں کو دور کرنے کے لیے بہترین قدرتی ذریعہ ہیں. اس کے علاوہ فینائل کی گولیاں پیس کر کھڑکیوں اور دروازوں میں ہوا کے رخ پر رکھیں تو بھی مچھر اندر نہیں آئیں گے. بہرحال یہ ساری کچھ نیچرل چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم مچھروں سے بچ سکتے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ مچھروں سے بچنا بھی ضروری ہے, اور مچھروں کے جو مقامات ہیں افزائش کے ان کو تلف کرنا یا ان کو ہٹانا بھی ضروری ہے. سب سے بڑی چیز اویئرنیس کریٹ کرنا ہے. اب آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اس انفارمیشن کو آپ آگے صحیح انداز میں اگر دوسروں کو کنوے کر دیں گے تو بہت سے لوگ جو ہیں ان کو پتہ چل جائے گا. صحیح رہنمائی مل جانے پر خوف کی کیفیت اور ایک اضطراب اور بے چینی جو معاشرے میں پائی جاتی ہے اس کا بھی ازالہ ہوگا. اس کے علاوہ اجر و ثواب الگ ہے, اور تلاوت قرآن مجید اور اسی طرح مختلف دم جو ہیں جو سنت سے ثابت ہیں وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں دوسروں کو. جیسے تلاوت قرآن کو سننا اور پڑھنا دونوں ہی مفید ہیں. سورۃ الرحمن کے بارے میں بھی تجربے سے کچھ لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ بہت فائدہ دیتی ہے مختلف بیماریوں میں.
اسی طرح یہ کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ مریض پر دم کرنا 7 ٹائمز پڑھ کر دم کر لیں. پھر اسی طرح سورۃ الاخلاص، الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر بھی دم کیا جا سکتا ہے. یہ تمام مسنون طریقے ہیں. اور اسی طرح آیات شفا کے نام سے کچھ آیات آپ کو ملیں گی جو کہ قرآن مجید کی آیات ہیں اور ان کو بھی پڑھا جا سکتا ہے. اور اسی طرح دم وغیرہ ہے مسنون، لیکن جو چیز بھی کریں وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کا صحیح علم حاصل کر کے اور پھر وہ کریں. اور انشاءاللہ اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو لوگوں کو آگہی بھی ہوگی، ان کو فائدہ بھی ہوگا، گائیڈنس بھی ملے گی، اور آپ کو آخرت میں بہترین اجر بھی ملے گا انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.